بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956. میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن سیریز کا لیکچر نمبر 9. اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے سیشن میں ہم نے آئیڈیالوجی اور پھر کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک دو کلاسز لی ہیں. لاسٹ ٹاپک ہمارا آبجیکٹیوز ریزولوشن کا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ 1947 سے لے کر 1956 تک وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن 9 سال تک ڈیلے رہا. اس میں ہم نے ڈیفرنٹ کازز پڑھی. ہم نے پڑھا کہ مسائل تھے ایسٹ اور ویسٹ ونگ کے درمیان پاپولیشن کے بنیاد پر کہ دونوں ونگز کی پاپولیشن نیشنل اسمبلی میں کیا ہوگی، ملک کی ریاست کیا ہوگی، کیا ملک اسلامی ہوگا یا سیکولر، کیا ملک میں اردو زبان بحیثیت قومی زبان ہوگی یا پھر بنگالی، ملک میں انتخابات سیپریٹ ہوں گے یا جوائنٹ، اور اس طرح لا تعداد مسائل کہ جن کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن نہیں بن پا رہا تھا. پھر اس کے بعد اگر ہم 1947 سے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس پہلا جو کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ آیا وہ تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن کا. آبجیکٹیو ریزولوشن نے تو کافی حد تک ملک کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے پرنسپلز بیان کر دیے کہ سورینٹی اللہ کے پاس ہوگی، ملک میں جمہوریت ہوگی، سوشل جسٹس اور ٹالرنس کا جو نظام اسلام نے دیا ہے وہ ہوگا، مائنورٹیز کے حقوق کی پروٹیکشن ہوگی، عدلیہ کی آزادی ہوگی، ملک میں فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اور اس طرح لا تعداد چیزیں جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن نے کور کیا. لیکن اس کے بعد ایک بحث ہوئی اور بحث کچھ اس طرح ہوئی کہ جس طرح میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ ملک میں نمائندگی کس صوبے کی کتنی ہوگی اور قومی زبان کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ. اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی تو 1947 سے لے کر 1956 تک جو پولیٹیکل ایونٹس گزرے ہیں اس میں بالترتیب اگر میں ذکر کروں تو 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن آیا. آبجیکٹیوز ریزولوشن کی بنیاد پر ملک کے لیے ایک بیسک پرنسپل کمیٹی بنا دی گئی، BPC کہتے تھے اس کو، کہ جس کا کام تھا آئین کے لیے تجاویز دینا. بیسک پرنسپل کمیٹی نے 2 تجاویز 2 رپورٹس پیش کی لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور دونوں ونگز کے درمیان کسی بھی ایگریمنٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا. اس کے بعد محمد علی بوگرا آئے، وزیر اعظم تھے پاکستان کے. اس نے اپنا ایک فارمولا پیش کیا 1953 میں جس کو بوگرا فارمولا کہتے ہیں. 1954 میں پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد نے ایبروگیٹ کیا. اس کے بعد 1955 میں پاکستان کی دوسری کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی اور دوسری کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو، ویسٹ پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا جس کو 1 یونٹ کہتے تھے. اور یاد رکھیے 1 یونٹ کا یہ نظام 1970 تک چلا. 1970 میں پاکستان کے 1 یونٹ کو دوبارہ 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو اسٹوڈنٹس، 1 یونٹ کے آنے سے پیرٹی کا جو مسئلہ تھا، نیشنل اسمبلی میں جو ریپرزنٹیشن کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا اور اس طرح پاکستان 2 صوبے بن گئے، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان. ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کو ایکولی 150 نمائندگی دی گئی. کل 300 ممبران تھے نیشنل اسمبلی کے، جس میں سے 150 ایسٹ پاکستان کے تھے اور 150 ویسٹ پاکستان کے تھے. تو پیرٹی کا یہ مسئلہ حل ہوا. اس کے بعد نیشنل لینگویج کا مسئلہ حل ہوا کہ یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ملک میں دونوں زبانیں بنگالی اور اردو بحیثیت قومی زبانیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی حل ہوتے گئے اور جس کے نتیجے میں پھر بعد میں 1956 میں پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بن گیا جس کو مارچ میں جو ہے 23 مارچ کو 1956 کو ملک میں اڈاپٹ کر دیا گیا. تو یہ تھا تھوڑا سا ہسٹوریکل اور ریکیپ جس کو ہم نے بیان کیا جو ہم نے پچھلے ویکس میں، تاکہ ہم تھوڑا سا کنٹینیو رہیں اور کنٹینیوٹی آ جائے ہمارے لیکچرز میں کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا وہ ہم نے اس سیشن میں کیسے اس کو لے کر جانا ہے. تو اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں 8 کلاسز ہوں گی. یہ ہماری لیکچر نمبر 9 ہے اور ہم لیکچر نمبر 16 تک جائیں گے. جی تو اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم بنیادی طور پر 1956 کانسٹیٹیوشن کے سیلنٹ فیچرز پڑھنے جا رہے ہیں
کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن کیسا تھا. پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ تھا. یاد رکھیے کہ آئین ہر ملک کا ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئین ریٹن ہو. فار ایگزامپل انگلینڈ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن نہیں ہے بلکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے. ایک کچھ پرنسپلس ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پرنسپلس ہیں, براڈ پرنسپلس ہیں, تو ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن نہیں ہے. لیکن اکثر ممالک کا کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں ہوتا ہے اور یہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے. تو پاکستان کا یہ والا جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ ریٹن ڈاکومنٹ تھا. ویسے بعد میں آنے والے بھی ریٹن ڈاکومنٹ ہی تھے لیکن 1956 کو ہم اس وقت اسپیسیفکلی پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے یہ اپنے وقت کا ایک طویل کانسٹیٹیوشن تھا جس میں 234 آرٹیکلز تھے. یاد رکھیے آئین میں آرٹیکلز ہوتے ہیں, آرٹیکل 1, آرٹیکل 2, آرٹیکل 3, اس طرح. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو آرٹیکلز کہتے ہیں. گویا کہ آئین نے 234 باتوں پہ بحث کی ہے. آئین کو ہم نے 1956 کا جو آئین تھا اس کو ہم نے 13 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا اور 6 شیڈیولز میں ڈیوائڈ کیا. یاد رکھیے پارٹس اور شیڈیولز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پارٹس جو ہیں دراصل ہم نے مختلف آرٹیکلز کو گروپ بنائے ہوتے ہیں, تو یعنی جس کو آپ چیپٹرز بولتے ہیں. فار ایگزامپل 13 چیپٹرز ہیں تو ایک چیپٹر میں جو ریلیونٹ چیپٹر ہوگا اس میں اس کے متعلق جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ جتنے بھی آرٹیکلز میں کور ہوں گی یہ چیپٹر نمبر 1 ہو جائے گا یا پارٹ نمبر 1 ہو جائے گا. پھر پارٹ نمبر 2 شروع ہو جائے گا, پھر اس میں جو ہے وہ فار ایگزامپل 8-10 آرٹیکلز ہوتے ہیں اور یہ گروپنگ ہوتی ہے آرٹیکلز کی. جبکہ شیڈیولز جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے کہ جو آرٹیکلز میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے تو ہم اس کو شیڈیول میں رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایڈیشنل انفارمیشن کو ہم نے شیڈیول میں رکھا. تو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں 234 آرٹیکلز تھے, 6 اس میں شیڈیولز تھے اور 13 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا. اگر ہم ہر پارٹ کو پڑھ لیں کہ ایک پارٹ میں کیا تھا وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, تو وہ میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں. پہلے پارٹ میں پاکستان کی کا ایک انٹروڈکشن تھا اور اس کے کتنے ٹیریٹریز ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسرے میں فنڈامنٹل رائٹس تھا. تیسرے میں ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی تھا. یاد رکھیے ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے کچھ اچھے جو وشز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو فیوچر میں ایسے کریں گے, یعنی ابھی وہ کیا نہیں ہے لیکن جو نیک خواہشات ہوتے ہیں دراصل آپ یوں کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم ڈائریکٹیو پرنسپلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹیو پرنسپلز جو ہوتے ہیں وہ چیپٹر نمبر 3 تھا یا پارٹ نمبر 3 تھا. اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 4 میں فیڈریشن کی بات کی گئی, پارٹ 5 میں پروونسز کے حوالے سے بات کی گئی, پارٹ 6 میں ریلیشن بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز کی بات کی گئی, پارٹ 7 میں پراپرٹی کانٹریکٹس کی بات کی گئی, پارٹ 8 میں الیکشنز کی بات کی گئی, پارٹ 9 میں جوڈیشری کی بات کی گئی, پھر اس طرح سیول سروسز آف پاکستان کی بات کی گئی, ایمرجنسی پروویژنز کی بات کی گئی, اور اس طرح چیپٹر وائز آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل پروویژنز اور پھر ٹیمپرری اینڈ ٹرانزیشنل پروویژنز کی بات کی گئی. ٹھیک ہے, یہ الگ الگ چیزیں, ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس کو نہیں پڑھتے لیکن آپ ذرا صرف دیکھ لیجئے کہ کتنے پارٹس تھے اور کیا کیا تھا اس میں. پھر شیڈیول اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرسٹ شیڈیول جو تھا اس میں الیکشن آف پریزیڈنٹ کی بات کی گئی, پھر اوتھ اینڈ افرمیشن, جوڈیشری, ٹیمپرری پروویژنز, فیڈرل لسٹ, الیکشن آف پریزیڈنٹ انڈر آرٹیکل 222 کی بات. تو یہ ساری چیزیں اس طرح ڈیوائڈ کی گئی. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ علیحدہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, بہرحال ہم اس کو یہاں پر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے, پھر ہم بات کریں گے جی اسلامک پروویژنز کی. پہلا تو یہ تھا کہ ریٹن ڈاکومنٹ تھا, وہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ کتنے آرٹیکلز تھے, کتنے پارٹس تھے, کتنے اسکیجولز تھے, ہر ایک پارٹ میں کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو 1956 کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے مل گئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اسلامک پروویژنز کی. یاد رکھیے کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بہت سارے اسلامک پروویژنز شامل تھے. پہلا جو اہم اسلامک پروویژن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن کا. یاد رکھیے آبجیکٹیوز ریزولوشن آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جی سورینٹی اللہ کی ہے اور ملک میں اسلامی جو اصول ہیں, جو پرنسپلز ہیں, جو ٹالرنس ہیں, جو سوشل جسٹس کا ہے یا جو جتنے بھی اسلامک اصول ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے گا, اور لوگ اپنے جو اختیار والے لوگ ہیں جن کو حکومتیں میسر ہوں دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایک مقدس امانت کے طور پر یوٹیلائز کریں گے. اس طرح کی اچھی باتیں, اسلامک باتیں کی گئیں.
تو آبجیکٹیوز ریزولوشن کو پریمبل میں شامل کیا گیا. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. پریمبل دراصل کانسٹیٹیوشن کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو امپلیمنٹڈ نہیں ہوتا, لیکن دراصل پریمبل پوری کتاب کا, پورے کانسٹیٹیوشن کا ایک خلاصہ ہوتا ہے, ایک سمری ہوتی ہے. تو بعد میں ہم بتائیں کہ 1973 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کو پھر آئین کا آپریشنل پارٹ کنسیڈر کیا گیا, لیکن 1956 کو ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کو پریمبل میں شامل کیا گیا. ٹھیک ہے, تو آئین میں آبجیکٹیو ریزولوشن کو پریمبل میں شامل کرنا دراصل ایک اسلامک پروویژن تھا. دوسرا جو اسلامک پروویژن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا پاکستان کا نام. آئین نے پاکستان کو نام دیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو تھا یہ نام ملک کے لیے تجویز کیا گیا. تو یہ دوسرا اسلامک پروویژن تھا. تیسرا اسلامک پروویژن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ویسے تو بہت ہیں, ایک پہلا دوسرا تیسرا مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. میں نے سر کہا ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی جو ہوتی ہے دراصل وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ابھی ریاست نے نہیں کی ہوتی, لیکن ریاست کہتی ہے کہ ہم ایسا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اسلامک پروویژنز کو شامل کر دیا گیا, جس میں کہا گیا کہ مسلم امہ کے درمیان جو ہے وہ اچھے تعلقات ہم قائم کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسلامک پروویژن تھا. دوسرا تھا کہ آرٹیکل 32 کے تحت صدر کو مسلمان ہونا لازمی تھا, یہ ایک اسلامک پروویژن تھا. اس کے علاوہ 197 اور 198 کا جو آرٹیکل تھا کانسٹیٹیوشن کا, یہ بہت اہم تھے. 197 کا جو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل تھا اس کانسٹیٹیوشن کا, اس میں ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی جس کو اسلامک ریسرچ اینڈ انسٹرکشن, ایک تنظیم بنا دی گئی جس کا کام تھا کہ مسلمانوں کی جو مسلم سوسائٹی کے لیے جتنے بھی لاز بنتے ہیں وہ اسلامک بیسس کے اوپر ہو, تو اس کو اسسٹ کرنا تھا. بنیادی طور پر ایک ریسرچ آرگنائزیشن تھی کہ جو اسلامی قوانین کے اوپر ریسرچ کرنا اس کا کام تھا. یاد رکھیے اس قسم کی ایک آرگنائزیشن 1962 میں بھی تھی, اور پھر 1973 میں بھی, جس کو ہم اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل کہتے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل, یہ دراصل اس کی ہی ایک شکل ہے. یہ ساری چیزیں کی گئی. اور پھر 198 کانسٹیٹیوشن نے قرآن اور سنت کے مطابق اس کو پروویژنز کچھ دیں کہ جس میں قرآن اور سنت کے حوالے سے کچھ پروویژنز آئے. تو یہ جو تجاویز تھی, یہ جو آرٹیکلز کا جو میں نے ذکر کیا اسلامی پروویژنز کے حوالے سے, تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ اسلامی پروویژنز جو تھیں وہ شامل تھیں. پھر ہم بات کرتے ہیں جی پارلیمنٹری سسٹم کی. اسٹوڈنٹس اگر ہم تھیوریٹیکلی بات کریں تو 1956 کانسٹیٹیوشن نے کہا کہ ملک میں نظام پارلیمانی ہوگا. یاد رکھیے یہ پارلیمانی اور صدارتی کا جو بات ہے وہ ہم نے لیکچر نمبر 5 میں ڈسکس کیے تھے کہ جب ہم نے آرگنز آف دا اسٹیٹ پڑھے تھے. اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کو میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ جائیں اور وہاں پر وہ لیکچر دیکھیں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. میں یہاں پر اس کی کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام جو ہوتا ہے دراصل یہ وہ نظام ہوتا ہے جس میں چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے, اور اس میں صدر جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے. ہیڈ آف دا گورنمنٹ اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ میں کیا فرق ہے یہ بھی میں نے وہاں پر ذکر کیا ہے. پارلیمانی نظام دراصل وہ نظام ہوتا ہے جس میں ملک کے جو دو ونگز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے لیجسلیچر اور دوسرا ہوتا ہے ایگزیکٹو. تو اس میں جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ لیجسلیچر کو یعنی پارلیمنٹ کو رسپانسبل ہوتا ہے, یعنی دونوں ونگز ایک ہوتے ہیں. صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے پریزیڈنشل گورنمنٹ میں کہ اس میں پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو سے علیحدہ ہوتا ہے, چونکہ صدر ایگزیکٹو ہوتا ہے اس میں, لہٰذا وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بنیادی فرق تھا. 1956 میں نظام پارلیمانی تھا. کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا نظام پارلیمانی ہوگا, لیکن کانسٹیٹیوشن نے صدر کو اتنے اختیارات دے دیے کہ وہ بالکل ایک برائے نام پارلیمانی نظام بن کر رہ گیا. جس طرح یہاں پر میں نے ذکر کیا جی 37(3) آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیشنل اسمبلی ممبران میں سے کسی کو بھی پرائم منسٹر بنا سکتا ہے. تو یہ جو تھا, یہ جو اختیار تھا صدر کے پاس, یہ بہت ایبسولوٹ قسم کا اختیار اس کو دیا گیا. تو دراصل یہ چیزیں پارلیمانی نظام میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ 1956 کی کانسٹیٹیوشن نے اس طرح بیان کیا. اسی آرٹیکل کے دوسرے پارٹ میں یہ کہا گیا کہ
صدر جو ہوگا بلکہ پرائم منسٹر جو ہوگا وہ اپنے آفس کو ہولڈ کرے گا انڈر دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ. یہ کہا گیا کہ صدر کی مرضی کے مطابق, یعنی صدر کی مرضی نہ ہو تو صدر پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے. اور یہی ہوا کہ صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس قانون کے تحت لا تعداد پرائم منسٹرز کو گھر بھیج دیا. تو ایک قسم کا جو پارلیمانی نظام تھا, پارلیمانی نیچر تھا, وہ افیکٹڈ تھا. یعنی وہ مطلب ہے کہ اپنے اصلی انداز میں پارلیمانی نظام جو تھا وہ نافذ نہیں کیا گیا تھا. نارملی یاد رکھیے کہ پارلیمانی نظام میں جس طرح پہلے میں نے کہا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے, لیکن وہ اپنے اختیارات کو بہت کم اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن جتنے بھی وہ اختیار کرتے ہیں وہ دراصل پرائم منسٹر کی مرضی سے وہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر پارلیمانی نظام میں چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ الٹتا. تو یہ 1956 کانسٹیٹیوشن میں پارلیمانی سسٹم کے حوالے سے چند باتیں تھیں کہ نظام پارلیمانی تھا لیکن صدر کو اختیارات زیادہ تھے. بنیادی کرکس جو ہے وہ اس ٹاپک کا یہ ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اسٹوڈنٹس اگر ہم پریزیڈنٹ کو پڑھ لیں کہ پریزیڈنٹ کو کتنے اختیارات دیے تھے اس کانسٹیٹیوشن نے, تو اس کانسٹیٹیوشن نے پریزیڈنٹ کو بے انتہا اختیارات دے دیے. جس طرح آپ نے اوپر دیکھا کہ پارٹ 5 جو تھا وہ پریزیڈنٹ کے کوالیفیکیشن اور پریزیڈنٹ اور اس کے حوالے سے بحث کر رہا تھا, اور اس نے آپ نے اوپر پارلیمانی جو ٹاپک تھا پارلیمنٹری سسٹم میں, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ صدر کو بے انتہا اختیارات مل گئے. اور اس کے جو سگنیفیکنٹ پاورز تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ صدر کو یہ اختیار دیا گیا کہ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں سے وہ کسی کو بھی پرائم منسٹر بنانے کی دعوت دے سکتا ہے. یاد رکھیے جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ پارلیمانی نظام میں اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہوتی, اور نیشنل اسمبلی سے کسی بھی شخص کو پرائم منسٹر کی دعوت دینا یہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے, صدر کا کام نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ نے اوپر دیکھا کہ بیان کیا گیا کہ پرائم منسٹر جو ہوگا وہ صدر کی مرضی کے مطابق اپنے آفس کو ہولڈ کرے گا. یعنی اس بات نے صدر کو ایک لائسنس دی کہ وہ اپنی مرضی سے پرائم منسٹر کو ریموو کر سکتا ہے. اور میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ 1956 سے لے کر 57 میں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو صدر نے اس اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے, ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کئی وزیر اعظموں کو گھر بھیج دیا. تو یہ کچھ اختیارات تھے جو کانسٹیٹیوشن نے صدر کو دیے تھے. اس کے علاوہ صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ پروونسز کے جو گورنرز ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کر سکتا تھا, وہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز کو کر سکتا تھا جس کو چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ دیگر چیفز کو جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے تھے, آڈیٹر جنرل کو کر سکتے تھے, اٹارنی جنرل کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ صدر کے پاس تھی. اور اس طرح لاتعداد چیزیں جو تھی, لاتعداد اختیارات جو تھے وہ صدر کے پاس حاصل تھے. ایک بہت ہی عجیب قسم کا جو پروویژن اس کو حاصل تھا, ایک رائٹ جو اس کو حاصل تھا, وہ تھا انڈر آرٹیکل 50. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 50 یہ کہتا تھا کہ صدر کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ کبھی بھی نیشنل اسمبلی کے اجلاس کو بلا سکتا ہے اور نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے. دیکھیں نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کا حق بھی صدر کو ملا, حالانکہ پارلیمانی نظام میں نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کا حق یاد رکھیے پریزیڈنٹ کو نہیں بلکہ پرائم منسٹر کو ہوتا ہے. پرائم منسٹر صدر کو کہے گا کہ اسمبلی ڈیزولو کر دو اور پھر اس کے بعد صدر پرائم منسٹر کے کہنے پر اسمبلی کو ڈیزولو کرے گا. لیکن یہاں پر صدر کو ڈائریکٹ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی صدر جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی بل کو اپنا اسینٹ دے سکتا ہے. جس طرح نیشنل اسمبلی میں کوئی بل بنتا ہے تو سب سے پہلے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے, اور اگر پھر وہاں بائی کیمرل لیجسلیچر ہو تو پھر کیبنٹ سینٹ میں جاتا ہے. یہاں پر تو بائی کیمرل لیجسلیچر نہیں تھی, بہرحال یہاں پر نیشنل اسمبلی کے بعد بل صدر کے پاس جاتا تھا, اور صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ آرٹیکل 57 کے تحت اس کو اسینٹ دے یا نہ دیں, ٹھیک ہے. اگر نہ دے تو وہ قانون نہیں بنتا تھا. جوڈیشری پاورز کے حوالے سے صدر کے پاس بہت ہی ایبسولوٹ قسم کی پاور تھی, جس میں یہ تھا کہ وہ ججز کا اپوائنٹمنٹ کر سکتا تھا, چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ کر سکتا تھا, اور اس کے علاوہ آرٹیکل 148 اور آرٹیکل 165 کانسٹیٹیوشن کے تحت
یہ ساری چیزیں جو اوپر ہیں کہ کن ججز کی وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے وہ ہے. اور یہاں تک کہ صدر کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ کسی بھی کورٹ نے جو کسی بھی شخص کو کوئی سزا دی ہو تو اس میں وہ کمی کر سکتا تھا, اس کو معاف کر سکتا تھا, اس سزا کو تبدیل کر سکتا تھا. یہ اس کے جوڈیشل اختیارات تھے جو 1956 کانسٹیٹیوشن نے صدر کو دیے تھے. اسٹوڈنٹس 1956 کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کو ایک ہی ہاؤس دیا گیا جس کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا. یاد رکھیے کہ اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کو کنسٹیچوئنٹ اسمبلی بولا جاتا تھا. یہ بھی یاد رکھیے کہ نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر ہوتا تھا وہ اب تک صدر کہلایا جاتا تھا. صدر مملکت کو گورنر جنرل کہا جاتا تھا, یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو 1956 کانسٹیٹیوشن نے گورنر جنرل کا ٹائٹل تبدیل کر کے اس کو پریزیڈنٹ کہا, اور نیشنل اسمبلی کا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا اس کا نام تبدیل کر کے اسپیکر کہا گیا, اور 2 عہدے بنا دیے گئے, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر. تو یہ بھی آپ جان لیجئے. پھر یہ بھی آپ جان لیجئے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت نیشنل اسمبلی کا جو نظام تھا وہ یونی کیمرل تھا. یونی کیمرل کا مطلب کہ جس میں ایک ہی ہاؤس تھا, جس طرح صرف نیشنل اسمبلی. ایک ہوتا ہے بائی کیمرل. اکثر فیڈرل سسٹم میں ہمارے پاس بائی کیمرلز ہوتے ہیں جس میں 2 ہاؤسز ہوتے ہیں. 2 ہاؤسز اس لیے کہ لوور ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی میں ہم صوبے کی جتنی پاپولیشن ہوگی اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن اس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں جاتی ہے, لیکن سینٹ میں ہر صوبے سے ایکول ریپرزنٹیشن جاتی ہے. اور پھر یہ جب قانون بنتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہو تو قانون تو اس کے مرضی کے مطابق بن جائے گا, لیکن جب وہ قانون سینٹ میں جائے گا تو سینٹ میں تو ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, تو اگر سینٹ میں یہ مطلب ہے کہ ریجیکٹ ہو جائے تو پھر قانون نہیں بنتا. تو بائی کیمرل لیجسلیچر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی صوبے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ اہم بات ہے. یہ بھی میں نے آرگن آف دا اسٹیٹ میں ڈسکس کیے ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ وہاں پہ میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں, آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ یونی کیمرل تھا. اس میں نیشنل اسمبلی تھی, اور نیشنل اسمبلی یعنی صرف لوور ہاؤس تھا. یاد رکھیے پاکستان اس وقت 2 صوبے تھے, لوور ہاؤس میں ان کی پیرٹی تھی. ہم نے آپ جانتے ہیں کہ جی پورے ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن نے نیشنل اسمبلی نے 300 افراد جو تھی وہ نیشنل اسمبلی کو دیے, جس میں 150 جو تھے وہ ایسٹ پاکستان سے تھے اور 150 جو تھے وہ ویسٹ پاکستان سے تھے, اور اس کے علاوہ 10 سیٹیں اور تھی جو کہ خواتین کے لیے ریزرو تھی. تو یہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے 1956 کے پروویژنز ہیں یا جو فیچرز ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ 1956 کانسٹیٹیوشن نے الیکشن کے حوالے سے کوئی چیز نہیں دی کہ الیکشن کیسے ہوں گے. تو اسی لیے الیکشنز کے لیے پھر اکتوبر 1956 میں پھر نیشنل اسمبلی نے ایک اور بل پاس کیا جس کو الیکٹورل لا کہتے تھے, اور الیکٹورل لا کے تحت پھر یہ کہا کہ الیکشن کیسے ہوں گے. تو الیکشن کے حوالے سے کہا گیا کہ یونیورسل فرنچائز ہوں گے. یونیورسل فرنچائز کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو ووٹ دینے کا حق ہوگا, اور ہر شخص کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کوالیفیکیشن اس کی ہوگی. کوالیفیکیشن یہ تھا کہ 21 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ووٹ دے سکتے ہیں. نظام ملک میں جوائنٹ الیکٹوریٹس کا ہوگا. سیپریٹ الیکٹوریٹس کا جو نظام تھا برٹش انڈیا میں اس کو ختم کر دیا گیا, اور یوں اس طرح اس نظام کو جوائنٹ سسٹم کو 1957 میں ملک میں اڈاپٹ کر لیا گیا. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جو MNA بننے کے لیے جو شخص آئے گا تو اس کو کہا گیا کہ جی وہ پاکستان کا شہری ہوگا, منیمم اس کی ایج 25 ایئرز ہوگی, اور پھر اس کا نام الیکٹورل لسٹ میں جو اوپر ہم نے بیان کیا اس میں ضرور شامل ہوگا. اور یہ کہا گیا کہ جس شخص کی یہ کوالیفیکیشن ہوگی وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے اہل ہوگا. نیشنل اسمبلی کے جو پاورز تھے ان میں وہ یہ تھا کہ وہ اینول بجٹ پیش کر سکتے ہیں, وہ جو ہے وہ الیکشنز کر سکتے ہیں, وہ صدر کو جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں, امپیچ کر سکتے ہیں. اگر صدر کوئی غلطی بہت بڑی غلطی کرے تو صدر کو ہٹا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں, نان کانفیڈنس ووٹ پیش کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کے حوالے سے, اور دیگر چیزیں. یہ اس کے اختیارات تھے, یہ یعنی یہ نیشنل اسمبلی کے اختیارات تھے. نیشنل اسمبلی کو یہ اختیارات دیے گئے. جی تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ 1956 کانسٹیٹیوشن نے فیڈریشن کے حوالے سے کیا کیا, پاکستان کو کس قسم کا فیڈرل سٹرکچر دیا.
یاد رکھیے میں دوبارہ کہوں گا کہ میں نے آرگن آف دا اسٹیٹ لیکچر میں فیڈرل سسٹم اور یونیٹری سسٹم کے اوپر بات کی ہے. فیڈرل سسٹم دراصل وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں کچھ اختیارات سینٹر اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ اختیارات صوبوں کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے. یعنی کچھ چیزوں میں صوبوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں سینٹر جو بھی قانون بناتا ہے تو پورے ملک میں وہ قانون امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ اپلائی ہو جاتا ہے. پاکستان چونکہ فیڈرل سسٹم تھا، فیڈریشن تھی جس میں اس وقت 2 صوبے تھے فیڈریشن میں اور ایک سینٹر تھا، لیکن 1956 کانسٹیٹیوشن میں جو فیڈرل سسٹم پرووائڈ کیا گیا وہ ایک اچھے معنوں میں ایک اچھا فیڈرل سسٹم نہیں تھا، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ جو تھی اس کو بہت سارے اختیارات دیے گئے اور سینٹرل گورنمنٹ جو تھا اس نے خود اتنے پاورز اپنے پاس رکھ لیے کہ سینٹر بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. اور یہ چیز دراصل پاکستان نے لی 1935 ایکٹ سے اور برٹش انڈیا سے، جہاں پر برٹش انڈیا میں بھی پروونشل آٹونومی کی بات ہوتی تھی کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے، لیکن وہ قانون میں دیتے بھی تھے لیکن سینٹر جو تھا وہ مضبوط ہوتا تھا. تو اس لیے یہاں پر بھی سینٹر جو ہے اس نے اپنے پاس بہت زیادہ اختیارات رکھ لیے، اور جو ریزیڈوری پاورز تھے، ریزیڈوری پاورز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیارات جو کوئی سینٹر صوبوں کو دے دے اور سینٹر اپنے پاس جو اختیارات رکھ لے کہ ان پر صرف سینٹر کا رائٹ ہے کہ وہ قانون سازی کرے یا ان اختیارات کو سینٹر ہی استعمال کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریزیڈوری پاورز. تو سینٹر نے اپنے پاس اتنے ریزیڈوری اختیارات رکھ لیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو فیڈرل سسٹم تھا یہ ایک قسم کا یونیٹری سسٹم جو تھا وہ بن گیا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ جو آرٹیکلز تھے، یہ جو بات تھی وہ پارٹ نمبر 6 میں فیڈریشن اور پروونسز کے ریلیشن کے عنوان کے تحت کانسٹیٹیوشن نے اس میں ذکر کیے، اور اس میں جو تھے وہ آرٹیکل جو شامل تھے وہ نیچے دیے گئے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل 105 سے لے کر آرٹیکل 111 تک، اور پھر آرٹیکل 125 سے لے کر آرٹیکل 132 تک. اسٹوڈنٹس، اس لحاظ سے ملک میں پاورز کے 3 جو لسٹ تھے وہ بن گئے، 3 لسٹ بنا دیے گئے. ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھا، ایک پروونشل لیجسلیٹو لسٹ تھا، اور ایک کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ تھا. یاد رکھیے بڑا سمپل ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں وہ ہوتا ہے جو اختیارات جو صرف فیڈرل استعمال کر سکتے ہیں، سینٹر استعمال کر سکتے ہیں. پروونشل میں وہ اختیارات جو پروونسز استعمال کر سکتے ہیں، اور کنکرنٹ لسٹ وہ لسٹ ہوتا ہے کہ وہ اختیارات جس کو صوبے بھی استعمال کر سکتی ہیں اور سینٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ تیسرا لسٹ ہوتا ہے جس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں کہ فیڈرل لسٹ میں کیا تھا، تو فیڈرل لسٹ میں جو چیزیں تھیں وہ فورن افیئرس تھا، ڈیفنس تھا، کرنسی، سٹیزن شپ، ٹریڈ، ٹیلی کمیونیکیشن ایٹسیٹرا. اس طرح پروونشل لیجسلیٹو لسٹ میں جو باتیں تھیں اس میں 14 سبجیکٹس دیے گئے، جس میں پبلک آرڈر تھا، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس تھا، پولیس، لینڈ، ایگریکلچر، لوکل گورنمنٹ، ایجوکیشن، پبلک ہیلتھ، سینیٹیشن، انڈسٹریز، اور یہ ساری چیزیں شامل تھیں. اور اس طرح جو کنکرنٹ لسٹ تھا اس میں بھی تقریباً 19 سبجیکٹس جو تھے وہ دیے گئے. تو پاکستان کا جو نظام تھا 1956 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت، یہ یاد رکھیے کہ وہ فیڈرل تھا، ٹھیک ہے، جس میں کچھ اختیارات سینٹر کے پاس تھے، کچھ اس نے صوبوں کو جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیے ہوئے تھے، کچھ کنکرنٹ لسٹ بھی ایک شامل تھا اس میں. لیکن میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ مرکز نے اپنے پاس اتنے اختیارات رکھے تھے کہ وہ ایک قسم کا یونیٹری گورنمنٹ لگ رہا تھا، یونیٹری فارم آف گورنمنٹ لگ رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشن نے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کو جو ہے اڈاپٹ کیا ہے. لیکن بات جو تھی وہ یہ تھی کہ فیڈرل سٹرکچر تھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں. اسٹوڈنٹس، اگر ہم پروونشل سٹرکچر کی بات کریں 1956 کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پروونشل سٹرکچر تھا وہ یہ تھا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ پارٹ 5 کانسٹیٹیوشن کا جو تھا اس نے پروونشل سٹرکچر کے اوپر بات کی، جس میں 35 آرٹیکلز جو تھے وہ شامل تھے. آرٹیکل نمبر 70 سے لے کر آرٹیکل نمبر 104 تک کانسٹیٹیوشن نے پروونشل سٹرکچر کے اوپر بات کی. پاکستان میں 2 پروونسز تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، کیونکہ میں نے ہم سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ویسٹ پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا 1955 میں، جس کو 1 یونٹ کہتے تھے. اور ہر جو اسمبلی تھی جو اس کا اپنا اپنا لیجسلیچر تھا، اسمبلی تھی جس کو پروونشل اسمبلی کہتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ پیپل جو ہے ان کا انتخاب کرتے تھے، ان کو بناتے تھے.
صوبوں میں بھی پارلیمانی نظام تھا، کیونکہ یہاں پر بھی جو چیف تھا، جو چیف ایگزیکٹو تھا صوبے کا، وہ چیف منسٹر تھا، وزیر اعلیٰ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھا صوبے کا، اور وہ رسپانسبل تھا پروونشل اسمبلی کو. جس طرح پرائم منسٹر جو تھا وہ رسپانسبل ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کو، اسی طرح چیف منسٹر رسپانسبل تھا وہاں پر اس کانسٹیٹیوشن میں پروونشل اسمبلی کو. گورنرز جو تھے وہ صدر کے ایجنٹس تھے، اور اس کو اپوائنٹ کرنے کی جو اتھارٹی تھی وہ بھی صدر کے پاس تھی. یہ کہا گیا کہ صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہوں گے، لیکن جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ اس کا جو ٹلٹ تھا وہ سینٹر کی طرف زیادہ تھا، اور سینٹر کے پاس اختیارات زیادہ ہونے کی وجہ سے صوبوں کے جو اختیارات تھے وہ ایک قسم سے کم پڑ گئے تھے. تو یہ پروونشل سٹرکچر تھا 1956 کانسٹیٹیوشن میں. تاہم یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ جس طرح میں نے کہا کہ سینٹر نے اپنے پاس زیادہ اختیارات رکھے تھے، تو یہاں پر میں ذکر کروں کہ آئین کا جو پارٹ 11 تھا اس میں کانسٹیٹیوشن میں 191 سے لے کر 196 تک جتنے بھی آرٹیکلز تھے اس نے ایمرجنسی پروویژنز کی بات کی، اور یہ کہا کہ اگر ملک میں کسی صوبے میں پولیٹیکل یا اکنامک کوئی اسٹیبلٹی کا کوئی مسئلہ ہو یا انٹرنل ایکسٹرنل کوئی ریزنز ہو تو ملک میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی جا سکتی ہے، کسی صوبے میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروونشل آٹونومی تھی، یعنی صوبے کی جو صوبائی خود مختاری تھی، اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا، اور سینٹر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی بنیاد پر، یعنی جو اوپر میں نے وجوہات لکھی ہیں ان میں سے کسی بھی ایک وجہ پر وہ پروونسز کے اندر ایمرجنسی کو نافذ کر سکتے ہیں. تو یہ سینٹر کے پاس ایک اختیار تھا جو بہرحال اس نے سینٹر کو بڑا اسٹرانگ پوزیشن دی ہوئی تھی. اور یوں جو پروونشل آٹونومی کی بات تھی وہ ایک قسم سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایلوژن آپ کہہ سکتے ہیں، نظر کا دھوکہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایک فیک قسم کی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھی. یعنی ایگزیکٹ اور ایبسولوٹ آٹونومی پروونسز کو نہیں دی گئی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں. اسٹوڈنٹس پارٹ 9 میں کانسٹیٹیوشن کا جو پارٹ 9 تھا اس نے جوڈیکیچر کے اوپر بات کی. جوڈیکیچر مطلب جوڈیشری سے ریلیٹڈ بات کی. تو پاکستان کو ایک سپریم کورٹ دیا گیا اور ہائی کورٹس دیے گئے. سپریم کورٹ کا کہا گیا کہ جی اس میں چیف جسٹس ہوگا اور 6 ادر ججز ہوں گے، لیکن پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھا سکتا ہے. سپریم کورٹ کے لیے جو ججز تھے اس کے لیے کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ 5 سال ہائی کورٹ میں جج رہے یا 15 سال وہ لیگل پریکٹس کرتے رہے ہائی کورٹ کے اندر. تو یہ کچھ شرائط دیے گئے. اور اہم بات یہاں پر یہ ہے، وہ تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. یہ بات آبجیکٹیوز ریزولوشن میں بھی ہوئی اور یہ بات یہاں پر بھی ہوئی کہ جی عدلیہ آزاد ہوگی. لیکن یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ چیف جسٹس کی اور ہائی کورٹ کے ججز کی کا تعین کر سکتا ہے. تو یہ جو اختیار تھا یہ بنیادی طور پر اس نے اس پروویژن کو بنیادی طور پر ختم کر دیا، کیونکہ اب عدلیہ آزاد نہیں ہو سکتی. جب آپ نے ایک پولیٹیکل فگر کو، ایک ایگزیکٹو جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، اس کو آپ نے جوڈیشری، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری ایک الگ ونگ ہے، یعنی ملک کے آرگنز آف دا اسٹیٹ میں آپ نے پڑھا ہے کہ ملک کے 3 پیلرز ہوتے ہیں، لیجسلیچر، پھر اس کے بعد ایگزیکٹو اور جوڈیشری. تو آپ نے ایک قسم سے جوڈیشری کو ماتحت کر دیا ایگزیکٹو کے، اور پھر آپ کہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہوگی. تو جوڈیشری کیسے آزاد ہوگی؟ وہ پولیٹیکل ڈیسیجن، ان کا ایک پولیٹیکل ٹلٹ ہوگا، اس کی انکلینیشن ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس نے جج کو تعینات کیا ہوگا تو وہ اسی کے مطابق فیصلہ سنائے گا. تو اسی لیے یہاں پر ایک مسئلہ جو تھا پاکستان میں جوڈیکیچر کا، یہاں پر صرف آپ نے پڑھا کہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ 9 جو ہے وہ جوڈیکیچر کو کے متعلق بات اس نے کی. اور یہاں پر جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ جی آئین نے کہا اور آبجیکٹیوز ریزولوشن نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہوگی، لیکن آپ نے صدر کو یہ اختیار دیا کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ جو تھی وہ آزاد تھی؟ تو ایک قسم سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1956 کانسٹیٹیوشن کے تحت پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں، تھیوریٹیکلی تو عدلیہ آزاد تھی، لیکن پریکٹیکلی عدلیہ آزاد نہیں تھی، بلکہ ان کو مرہون منت اور بنا دیا گیا، ماتحت بنا دیا گیا تھا ایگزیکٹو ونگ کا. اسٹوڈنٹس، آئین میں کسی بھی قانون کو امینڈمنٹ کا جو پروسیجر تھا
یعنی یا آئین میں جو امینڈمنٹ کا پروسیجر تھا آئین میں، کہ آئین میں اگر کہیں پر امینڈمنٹ کرنی ہے تو کیا پروسیجر ہوگا، تو آرٹیکل 216 میں کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 216 تھا اس نے امینڈمنٹ پروسیجر کا حوالے سے ذکر کیا ہے، اور یہ آرٹیکل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن میں اگر ترمیم کرنی ہو اس وقت تو اس کے لیے ایبسولوٹ میجورٹی درکار ہوگی۔ ایبسولوٹ میجورٹی کیا ہوتی ہے؟ ایبسولوٹ میجورٹی ہوتی ہے ناٹ لیس دین 2/3۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے سمپل میجورٹی۔ سمپل میجورٹی کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر 30 اسٹرینتھ ہے کہیں پر 30، تو اس میں 16 جو ہے، اگر 16 ایک طرف ہیں اور 14 ایک طرف ہیں تو یہ 16 جو ہے یہ سمپل میجورٹی ہے۔ لیکن ایبسولوٹ میجورٹی سے مراد یہ ہے 2/3 میجورٹی، یعنی 30 میں سے 20 لوگ، تو یہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے۔ تو آئین میں ترمیم کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ تھا ایبسولوٹ میجورٹی کا، کہ ایبسولوٹ میجورٹی اگر کسی بل کو، کسی قانون کو، کسی آرٹیکل کو، کسی پروویژن کو امینڈمنٹ کے لیے اور امینڈ کرنے کے لیے وہ ووٹ پاس کریں، بل پاس کریں، تو تب ہی اس میں چینجز پاسبل ہے، ادروائز اس میں چینجز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے لیے ایک پروسیجر تھا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا 1956 کا کانسٹیٹیوشن۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن 9 سال کی جدوجہد کے بعد بنا، اور اوپر آپ نے اس کے سیلنٹ فیچرز بھی پڑھے۔ اب اس کو ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ایک اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جاتا ملک میں، اور ملک کی باغ دوڑ اس کو سنبھالی جاتی، اس کو صحیح راستے پر ڈالا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ جیسے کہ اس میں ایک پرومس کیا گیا کہ جو ہی کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہوگا تو ملک میں جنرل الیکشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، ایڈلٹ فرنچائز کے بیس پر، یعنی ہر بالغ شخص کو ووٹ دینے کا حق ہوگا، اور ایک صحیح طور پر ایک عوام کی حکومت عوام کی مرضی سے بن جائے گی۔ لیکن اس پرومس کو پورا نہیں کیا گیا، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں، یعنی 1956 سے لے کر 1958 تک، کیونکہ 58 میں یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ایبروگیٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ یاد رکھیے، جہاں میں نے ایبروگیٹ کا لفظ استعمال کیا تو ایبروگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ نے نیا قانون بنانا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سسپینشن، سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ آئین کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو عمل درآمد سے روک لیا گیا، یعنی اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر ایبروگیٹ کیا گیا 2 سالوں کے اندر۔ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہر شخص نے آئین کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں 5 پرائم منسٹر جو تھے وہ تبدیل کر دیے گئے دراصل۔ اور پھر اس میں ایک بہت اہم شخصیت جس کا نام یہاں پہ ذکر، اس میں جو رول تھا بنیادی طور پر وہ تھا سکندر مرزا کا۔ سکندر مرزا جو تھے وہ پاکستان کے اس وقت گورنر جنرل تھے، جس نے 1956 میں اس کو صدر کہا گیا، وہ صدر تھے۔ وہ جو تھے، وہ سکندر مرزا، وہ ڈیموکریسی نہیں چاہتے تھے، وہ ایک قسم کے مونارکی کا دماغ ذہنیت رکھنے والے بندے تھے، اور وہ چاہتے ہیں پاکستان میں ان کی ایبسولوٹ حکومت اور مونارکی ہو۔ تو اسی لیے اس نے جنرل ایوب خان کو، جو اس کا پارٹنر تھا، اس کے ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کیا 7 اکتوبر 1958 کو۔ یاد رکھیے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا مارشل لا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس نے آئین کو ایبروگیٹ کیا، اور اس کو چیف آف آرمی سٹاف کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نامزد کیا، اور یوں اس طرح پہلے کانسٹیٹیوشن کا خاتمہ ہوا۔ اس مارشل لا کے نتیجے میں جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ 1956 کانسٹیٹیوشن کا خاتمہ ہوا، سینٹرل اور پروونشل گورنمنٹس ختم ہوئی، نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا گیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا گیا، اور ملک میں مارشل لا کا نفاذ ہوا۔ بہرحال لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے جنرل ایوب خان، تو جنرل ایوب خان نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کو بھی ختم کر کے ملک میں
اپنی صدارت کا اعلان کر دیا اور یوں جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر بن گئے اور ایک دور کا خاتمہ ہوا. اور یہ 11 سال کا جو دور ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا کہ کس طرح آئین نہیں بن پا رہا تھا پھر بن گیا اور کس طرح پھر ایبروگیٹ ہوا. تو یہ پوری کہانی ہے 1956 کانسٹیٹیوشن کی.